اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ گفتگو ہماری جاری تھی نہج البلاغہ کی حکمتوں کی شرح کی، اور حکمت نمبر 119 ہے کہ امام علی سے قریش کے قبیلے کے حوالے سے سوال ہوا کہ قریش کے قبیلے کے حوالے سے امام نے فرمایا کہ قریش کے قبیلے میں ایک قوم ہے بنی مخزوم، کہ بنی مخزوم کے کچھ افراد خوشبودار پھول ہیں، ہم دوست رکھتے ہیں کہ ان کے مردوں سے گفتگو کریں، دوستی رکھیں اور ان کی عورتوں سے نکاح کریں، جبکہ قریش میں سے دوسری قوم ہے، دوسرا قبیلہ ہے قریش میں سے بنو عبد الشمس، یہ بد فکر کرنے والے، بری فکر کرنے والے سب سے بڑے بخیل ہیں۔ اس کے بعد تیسری قوم، تیسرا قبیلہ، جبکہ ہم قریش میں سے بنو ہاشم، امام فرماتے ہیں جو ہمارے پاس ہوتا ہے اور ہم راہ خدا میں دیتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں۔ مرتے وقت ہم سب سے بڑے سخی ہوتے ہیں، لوگوں میں سے بڑے سخی ہم ہوتے ہیں۔ بنی عبد الشمس تعداد کے لحاظ سے زیادہ ہیں، مکارتر اور بدکردار ہیں، امام فرما رہے ہیں مکارتر ہیں، بدکردار ہیں، لیکن ہم فصیح تر، خالص ترین اور خوب سیرت ہیں۔ سیرت بھی ہماری بہترین، اخلاق بھی ہمارا اعلیٰ ہے، ہم فصیح ترین ہیں، بات بھی بڑی اعلیٰ کرتے ہیں اور خالص ترین بھی ہیں۔ بنی مخزوم ایک قبیلہ جس کا امام نے ذکر کیا، قریش کی ایک قوم تھی، قریش کا ایک قبیلہ تھا بنی مخزوم، کہ مخزوم یقظہ ابن مرہ کا بیٹا تھا۔ یہ مخزوم بذات خود باپ کی مانند ایک نیک انسان، پاک سیرت تھا، پاک دل تھا، پاک انسان تھا۔ اگرچہ اس قبیلے میں اور برے لوگ بھی تھے، لیکن بذات خود بس یہ قبیلہ، اس میں سے یعنی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو رسول خدا کی بعثت کے وقت لوگ چند اچھے تھے، یعنی ان میں سے زیادہ برے نہیں تھے جتنے بنی عبد الشمس میں تھے۔ کہ بنی مخزوم ایک قریش کی قوم تھی، کہ مخزوم اپنے باپ یقظہ کی مانند پاکیزگی میں، حسن معاشرت میں معروف تھا، کہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور تھا، کہ لوگوں سے بڑا اس کا برتاؤ اچھا ہے بنی مخزوم۔ ٹھیک، ابو سلمہ مخزومی ہیں کہ یہ سابقین میں سے اسلام لانے میں 11ویں نمبر پہ تھے یہ اسلام لانے میں، سابقین اصحاب میں سے ہیں، مکے سے مدینہ رسول خدا کے ساتھ ہجرت بھی کی۔ یہ شخص ابو سلمہ مخزومی کے رسول خدا سے قرآن سن کر، درس قرآن سن کر یہ مسلمان ہوا۔ ابو سلمہ مخزومی، ابو سلمہ کی جو بیوی ہے رسول خدا، ان کی شہادت کے بعد رسول خدا نے اس بیوہ سے شادی کی تھی۔ جو ابو سلمہ ہیں اس کی بیوی ہے، جب وہ شہید ہو گئے تو رسول خدا نے ان کی بیوہ سے شادی کی۔ اس قبیلے میں ابو جہل بھی ہے، ابو جہل ابن ہشام ابن مغیرہ مخزومی تھا۔ خلیفہ دوم بھی مخزومی خاندان میں سے، خلیفہ دوم بھی، بس کچھ برے لوگ ہیں، کچھ نیک لوگ ہیں، بس ابو جہل ابن ہشام ابن مغیرہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا، کہ رسول خدا نے سب سے بدترین قرار دیا، کہ یہ سب سے بدترین تھا، اسلام کے لحاظ سے بڑا ہٹ دھرم تھا، کب قبول نہیں کیا۔ بس جب اس کے حوالے سے آیت نازل ہوئی
آیت نازل ہوئی کہ ذق انک انت العزیز الکریم، مزہ چکھ۔ جب یہ مرا تو رسول خدا نے کہا کہ اب تو سب سے زیادہ بدتر تھا، فرعون سے بھی بدتر تھا، نمرود سے بھی زیادہ بدتر تھا، شداد سے بھی زیادہ بدتر تھا، تو سب سے زیادہ بدتر تھا، بس سب سے زیادہ بدتر تھا۔ ذق انک انت العزیز الکریم، بس مزہ چکھ۔ تو دنیا میں خود کو عزت والا اور کرامت والا سمجھتا تھا، یہ جھوٹی عزت ہی دے رہی، اب عذاب کا مزہ چکھ۔ ٹھیک، اب جی بنی عبد الشمس، یہ ابو سفیان، حاکم شام معاویہ، بنو امیہ، اس قبیلے سے ہیں، اس قوم سے ہیں کہ امام نے کہا اب ادھا رعین، حق سے دور بخیل ترین افراد تھے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث پہ رسالت ہوئے، سب کو توحید کی دعوت دی، غلط تعصب کی وجہ سے بہت سارے قریش کے لوگوں نے رسول خدا کی دعوت کو جھٹلایا۔ ان بہت ساروں میں سے زیادہ قبیلہ بنو عبد الشمس کا تھا، مخزومی تھے لیکن کم تھے، زیادہ جھٹلانے والے رسول خدا کی بعثت کے وقت رسول خدا کی رسالت کو، رسول خدا کے پیغام کو زیادہ جھٹلانے والے بنی عبد الشمس سے۔ سورہ تکاثر ان جھٹلانے والوں کے لیے آئی کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت مال، کثرت اولاد نے تمہیں غافل کر دیا، حق سے غافل کر دیا۔ یہ آنکھیں کب کھلیں گی؟ جب تم قبروں کی زیارت کر لو، مر جاؤ پھر آنکھیں کھلیں گی، اب آنکھیں نہیں کھلنے والی۔ بس ان کی ہٹ درمی کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا۔ بس بنو امیہ جب حاکم ہوئے، انہوں نے وحدت کو نقصان پہنچایا، جاہلیت کی طرف معاشرے کو لے گئے، جاہلیت پر فخر کیا، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے معاشرے کو جدا کیا۔ امام علی اور امام حسن اور امام حسین اور باقی ائمہ نے اپنے اپنے زمانے کے حوالے سے ان کے خلاف قیام کیا۔ بس امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کہ بنو ہاشم کے افراد، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، سخی ترین افراد، دوسرے قبیلوں میں سے اکثر زیادہ جو برائیاں انجام دینے والے اور مکر انجام دینے والے تھے، وہ بنو عبد الشمس سے تھے۔ اور بنو ہاشم میں زیادہ لوگ نیک تھے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے تھے، فصیح ترین تھے، خالص تر تھے، اور سیرت میں بہترین تھے، بااخلاق تھے۔ جناب ابو طالب ہوں یا امام علی ہوں، امام حسین ہوں یا سارے ائمہ، آپ کو اخلاق میں بھی اعلیٰ ملیں گے کہ دشمن بھی ان کی تعریف کیا کرتے تھے، فصاحت میں بھی بہت آگے، بولنے کے حوالے سے، فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے ان کا کلام بہت اعلیٰ، خالص ہونے میں کہ زیارت جامعہ کبیرہ نے ان کو مخلصین فی توحید اللہ، کہ یہ راہ خدا میں مخلص، توحید خدا میں مخلص ہیں۔ بس فصاحت کی تجلی ائمہ علیہ السلام کے کلام سے ہمارے دلوں میں داخل ہو، ہم صرف ان کا کلام ذہن تک محدود نہ رکھیں کہ ہمیں سمجھ آ گئے، بلکہ ان کا کلام ہمارے وجود کا حصہ بن جائے، ہمیں پاکیزگی آ جائے، ہمارا عقیدہ نیک ٹھیک ہو جائے، ہمارا اخلاق بلند ہو جائے، صرف ذہنی باتیں نہ ہوں کہ ذہن تک ہم نے بات سمجھ لی، بس بات سمجھ آ گئی، بلکہ ہمارے وجود کا حصہ ہو۔ بس اگر ہمارے وجود کا حصہ ہو جائے گا تو فصیح اور بلیغ کلام کی تجلی ہم اس کا بوجھ اٹھا سکیں گے۔ بس ہم یہ ہمیشہ سوچیں کہ ان کے کلام کا بوجھ ہم نے اٹھانا ہے، اگرچہ بہت ساروں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے کہا ہے لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں پہ تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے خوف خدا کی وجہ سے۔ متصدین صدا سے سردرد، یعنی قرآن کے مطالب اتنے گہرے ہیں، اتنے برہانی ہیں کہ اگر کوئی بڑا دانشور بھی قرآن کے مطالب سیکھنے آئے تو سردرد اس کا شروع ہو جائے گا، کیونکہ دلیلیں اتنی اعلیٰ ہیں، دلیلوں پہ دلیلیں اتنی اعلیٰ ہیں کہ قرآن جب اس کے مطالب جب اس پہ آئیں گے تو سردردی شروع ہو جائے گی۔
سردردی شروع ہو جائے گی۔ فصاحت اور بلاغت اتنی کلام خداوند عالم میں۔ اسی طرح اگر کلام اہل بیت نہج البلاغہ ہو، صحیفہ سجادیہ ہو، دوسرے ائمہ علیہ السلام کا کلام، اس کی گہرائی قابل تحمل نہیں ہر ایک کے لیے، لیکن ہم اپنے اعتبار سے کوشش کرتے رہیں کہ ہمارے لیے تحمل کا باعث، اگرچہ تھوڑا کلام سنیں لیکن تحمل کریں، اس کو سمجھیں، تحمل پذیر ہو۔ کہ سہل بن حنیف انصاری کی رحلت میں امام علی نے یہ جملے کہے، لو احبنی جبل، اگر پہاڑ ہم سے محبت کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یعنی ہمارا کلام بھی ہر ایک کے لیے تحمل پذیر نہیں ہے۔ اے سہل تم تھے جس نے ہمارے کلام کو تحمل کیا، ہماری دلیلوں کو سمجھا، ہمارے کلام کو سمجھا۔ بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس فصیح ترین زبان والے افراد کو سمجھیں اور خالص ہونے میں ان کی طرح بنیں، مطیع بنیں، ان کے پیروکار بنیں اور بہترین اخلاق کو اپنائیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔